السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق درویش۔ انسان جو کچھ بھی تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اس میں سے ایک قابل ذکر حصہ، ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر عزت سے، وقار سے، ڈگنیفائڈ طریقے سے جی سکے، رہ سکے اور لوگوں سے ملتے ہوئے، لوگوں میں بیٹھتے ہوئے اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں ایک کہہ لیں کہ معزز، میں ایک ریسپیکٹیبل انسان ہوں، اور اس ریسپیکٹیبل انسان کا کہہ لیں تصور ہمارے ذہن کے اندر بنے۔ ہم اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کیا قربانیاں کرتے ہیں، اور جو ہم لوگوں کی عزت بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی جزوی طور پہ اگر مکمل نہ صحیح یا مکمل یا جزوی طور پہ اس بات کا ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم رسپیکٹیبل انسان کہلوا سکیں، ہم رسپیکٹ حاصل کر سکیں۔ اور ایک ہوتا ہے رسپیکٹ حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے رسپیکٹ، سیلف رسپیکٹ ہونا۔ گویا کہ ہماری اپنی نظر کے اندر، ہماری ایک اپنی کہہ لیں کہ ہماری اپنی اس کے مطابق ہم کتنے ریسپیکٹ وردی انسان ہیں، کتنے قابل عزت انسان ہیں۔ اور ایک بات جو ہے ابھی پوری دنیا کے اندر جانی مانی جاتی ہے باشعور طبقے کے اندر، اور وہ ایک بات کیا کہلواتی ہے، وہ ہوتی ہے سیلف رسپیکٹ، جو ہے ایک انسان کی عزت نفس جو ہے، ایک انسان کی عزت نفس بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ شاید اس پہ جو ہے وہ کمپرومائز کرنا کسی اعتبار سے بھی درست نہ ہو۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک انسان کی عزت نفس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ اپنی بات کو زیادہ مستند بنانے کے لیے، زیادہ اتھینٹک بنانے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک اچھے آرٹیکل کا انتخاب کیا ہے، اور یہ اچھا آرٹیکل جو ہے، اس اچھے آرٹیکل کا عنوان ہے "If you tolerate these 9 behaviors from someone, you lack self respect"۔ اگر یہ 9 بیہیویئرز جو ہیں اگر آپ برداشت کر رہے ہیں کسی انسان کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر جو ہے وہ سیلف ریسپیکٹ جو ہے، وہ آپ کے اندر سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، آپ کو اپنی عزت نفس کی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی عزت نفس کی پرواہ کیجیے گا، اور اپنی عزت نفس کو قائم رکھنے کے لیے اس کے لیے آپ 9 باتیں جو ہیں، 9 قسم کے جو بیہیویئرز ہیں ان کو آپ نے برداشت نہیں کرنا۔ وہ کون سے 9 بیہیویئرز ہیں؟ آئیے ان کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ پہلا وہ یہ ہے کہ if you let someone cancel on you last minute repeatedly۔ اگر کوئی بندہ پہلے آپ سے ایک کمٹمنٹ کرتا ہے کہ جی میں نے آپ سے ملاقات کرنی ہے، یا آپ کے ساتھ آپ نے کہا لیکن اس نے کمٹمنٹ کر لی، اور پھر آخری لمحے یا کچھ آخری وقت ایسا ہوا کہ اس کو کہیں اور سے کوئی اس کی مصروفیت بن گئی، یا کسی اور نے اس سے ٹائم مانگا، ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، تو اس بندے نے اور کیا کیا کہ جی آپ سے جو ملاقات تھی وہ اس نے کینسل کر دی۔ تو یہ جو ہے اس میں بڑا ہے "یو لیٹ پیپل کینسل آن یو لاسٹ منٹ ریپیٹڈلی"۔ یہ بہت ہی کہہ لیں کہ وہ ہے امپورٹنٹ ہے، یہ بار بار نہیں ہونا چاہیے، کبھی کبھار تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے "یو کانسٹنٹلی اپولوجائز ایون وین اٹس ناٹ یور فالٹ"۔ آپ کو اپنی معافی مانگنی پڑتی ہے، سوری کہنا پڑتا ہے، ایکسکیوز کرنا پڑتا ہے، حالانکہ آپ کی غلطی بھی نہیں تھی۔ یہ دوسری بات ہے، یہ دوسرا بیہیویئر ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی آپ کی جو عزت نفس ہے، آپ کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے، آپ اس کی کیئر نہیں کرتے ہیں۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں مصنف ہیں برینڈن براؤن۔ تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں "یو ایکسیپٹ ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر وداؤٹ اسٹینڈنگ اپ فار یور سیلف"۔ آپ ایک جو ہے کہہ لیں کہ ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر جو ہے، جس میں آپ کی عزت نہیں ہے، جس میں آپ کی عزت نفس کا دھیان نہیں رکھا جاتا، آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور آپ اس پہ اعتراض بھی نہیں کرتے ہیں، آپ اس پہ کوئی رد عمل بھی نہیں دیتے ہیں، آپ ان کو اگنور بھی نہیں کرتے، آپ ان کو نظر انداز بھی نہیں کرتے، آپ ان سے فاصلہ بھی کریٹ نہیں کرتے، اور آپ اس کو ایک ڈس ریسپیکٹفل بیہیویئر جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ برداشت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی بات وہ یہ کہتے ہیں "یو آلویز پٹ ادرز نیڈز اہیڈ آف یو"۔ ہمیشہ آپ دوسروں کو آگاہ رکھتے ہیں، دوسروں کی ضروریات جو ہیں، یعنی کسی ایک بندے کی ضروریات، کہ جس بندہ
जहाँ से आपकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो डैमेज हो रही है। आपको हमेशा उनकी जो ज़रूरत है, उनकी जो ख़्वाहिश है उसको आप आगे रखते हैं और आपकी अपनी जो ज़रूरत और ख़्वाहिश है उसको आपको नज़रअंदाज करते हैं, उसको आप पीछे रखते हैं। पाँचवीं पाँचवाँ बिहेवियर कौन-सा है? वो कहते हैं यू स्टे इन फ्रेंडशिप दैट डज़ नॉट सर्व यू। एक जो ऐसी दोस्ती है कि जिसमें आपका बिल्कुल जो है आपको कोई अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी आप उसमें कायम रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आपको अपनी इज़्ज़त नफ्स की परवाह नहीं है। आप अपनी इज़्ज़त नफ्स की परवाह कीजिएगा और कोई आप रद्द-ए-अमल चाहे या कोई और आप नहीं कर सकें, जो गर्मजोशी है, जो ताल्लुक़ है, आप ज़रा पीछे हट जाएँ। आप जो कुछ करते हैं, आप वो करना बंद कर दें। छठा बिहेवियर कौन सा है? वो कहते हैं यू डोंट स्पीक अप फॉर योर ओन आइडियाज़ एंड ओपिनियन। आप अपनी राय का भी खुल के इज़हार नहीं कर सकते। यानी आप डरते रहते हैं कि वो माइंड कर जाएँगे, कहीं पे यस नो करनी है, आप नहीं कर पाते कि यार वो माइंड कर जाएँगे, ये उनको पसंद नहीं होगा। तो भई फिर ये जो है आप अपनी इज़्ज़त नफ्स के खुद ही दुश्मन हैं। और आगे 7वीं बात है कि यू फ़ील गिल्टी फॉर टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ। यानी आप जो है आपकी अपनी कोई ज़रूरत है, आपकी अपनी कोई ज़रूरत है या किसी वक़्त आप नहीं मिलना चाह रहे या आप रेस्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते और क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि यू कंटिन्यू टू चेज़ आप हाँ जी, यू फ़ील गिल्टी फॉर टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए कोई टाइम ही नहीं निकालते और अपने आराम के लिए, अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए और जब भी कोई कॉल आपको आती है, जब भी आपको बुलाया जाता है, तो आप जो है फ़ौरन वो सारे अपनी उसको इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके, ऊपर से पुश डाल के आप जो है आपको जाना पड़ता है। आपको हुक्म अदूली करनी हुक्म मानना पड़ता है। 8वाँ बिहेवियर यू कंटिन्यू टू चेज़ आफ्टर पीपल हू डोंट वैल्यू यू। आप ऐसे लोगों के पीछे भागते रहते हैं कि जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। आप ऐसे लोगों के पीछे भागते रहते हैं कि जो आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। ये 8वाँ बिहेवियर है और 9वाँ बिहेवियर है यू आर अफ्रेड टू सेट बाउंड्रीज़। यू आर अफ्रेड टू सेट बाउंड्रीज़। आप जो है यानी कोई आप ना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट से नो। तो फिर ये हुआ कि अगर 9 बिहेवियर्स जो हैं अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी इज़्ज़त नफ्स का बिल्कुल परवाह नहीं है। इफ़ यू टॉलरेट दीज़ 9 बिहेवियर्स फ्रॉम समवन यू लैक सेल्फ रिस्पेक्ट। ये ब्रेंडन ब्राउन का आर्टिकल था कि अगर आप ये 9 बिहेवियर्स आप बर्दाश्त करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपकी जो इज़्ज़त नफ्स है, आपको उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और आप उसको बहुत डैमेज कर रहे हैं।